ایک نان فزیکل ٹرم یوز کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، تو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس بارے میں ہمارا جو کلیئر پوزیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک کال دیکھ لیتے ہیں۔ مجموع الفتاوی میں یہ کال ہے، الکلام فی وصف اللہ بالجسم نفیا و اثباتا بدعہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وصف، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بالجسم، جسم ہونا یعنی باڈی ہونا، نفین و اثباتن یعنی انکار کرنا باڈی نہیں ہے یا یہ کہنا کہ باڈی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بدعت ہے۔ یہ مطلب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور یہ کہنا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، باڈی لیس ہے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں پوزیشن رانگ ہے، یہ بدعہ ہے، انوویشن ہے، نئی چیز ہے۔ یہ لم یقل احد من سلف الامہ، جو اس امت کے سلف میں سے کسی نے نہیں کہا، وائمتہا، اور اس امت کے ائمہ جو ہے اسکالرز ہے ان میں سے کسی نے نہیں کہا، ان اللہ لیس بجسم کما لم یقولوا ان اللہ جسم، کہ جس طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور نہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ یعنی ہمارے جو اسکالرز ہیں اس امت کے، جو سلف ہے، جو بیسٹ 3 جنریشنز ہے، جو امام ہے، وہ بول رہے ہیں کہ ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کا جسم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ باڈی لیس ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بتا رہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بات سمجھنا یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے وجہ چہرے کا ذکر ہے، شاق پنڈلی کا ذکر ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم تو مخلوق ہے، ایز اے مخلوق ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کئی بار ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہاتھی کے پاؤں ہیں، چیٹی کے بھی پاؤں ہیں، ٹیبل کے بھی پاؤں ہیں، پاؤں تینوں میں پاؤں ہیں، لیکن ہاتھی کے پاؤں، چیٹی کے پاؤں اور ٹیبل کے پاؤں میں فرق ہے تینوں میں۔ تو جب یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، چہرہ ہمارا چہرہ ہے، اینڈ کہتے ہیں فیس آف دا ماؤنٹین، چہرہ ماؤنٹین کا چہرہ، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، خالق کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مخلوق میں جب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور خالق کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں کہا ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی اور میننگ نہیں بتاتے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ اکرام نے بتایا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب ہے طاقت، تو طاقت قوت بھی تو عربی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت کیوں نہیں کہا، ہاتھ کا مطلب طاقت کیوں کہا؟ اب ہاتھ کا مطلب طاقت جو لوگ کہتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی پروف نہیں ہے۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دو تو کیا مطلب اس کی طاقت کاٹ دو؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب جسم کی جہاں تک بات آتی ہے، باڈی، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوتا، کوئی بات خود کہی ہوتی تو ہم کہتے، لیکن جب کوئی ایک آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جسم کے تعلق سے، باڈی کے تعلق سے، نہ ہونے کے تعلق سے ہے اور نہ ہونے کے بارے میں بھی، ہونے کے بارے میں بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے بارے میں بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں کے دونوں باتیں بدعت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں سلف میں، اسکالرز میں، اماموں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ کہنا، جیسے بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ یہ بات ان کو کہنا کہ باڈی لیس ہے، تو یہ ان کی مسٹیک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کی کیونکہ آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور ہم اللہ کے بارے میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے نا۔ فلا تقولوا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مت کہو الا الحق، سوائے حق کے، ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو، اور الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے۔ باڈی لیس، جسم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، باڈی لیس کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ جی جو نان فزیکل اللہ کی ذات کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ نان فزیکل ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے نا کہ ہم کو کہ اللہ تعالیٰ العظیم ہے، اس کی ذات بہت عظیم ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تعظیم کا جو ایک آخری حد تک کے تعظیم کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہم کو نبھانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی کوئی لفظ ہم استعمال کریں، اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی لفظ اس کی عظمت کے خلاف نہ جانے والا ہو۔ تو اس لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے بطور صفت کے یا بطور اسم کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حیات کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قدرت کا لفظ ہے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی جن الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے،
یعنی اس کو ڈینائی کیا ہے تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جہالت کی نفی کی ہے تو ہم اگنورینس، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہالت کا لفظ نہیں استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عجز کی نفی کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں مانتے. تو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے جس کی نفی کر دی ہے، جس کو ڈینائی کر دیا ہے، ہم اس کو ڈینائل کرتے ہیں. اب بچتے ہیں وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے نہ جس کو اس بات کیا ہے نہ نفی کی ہے، یعنی نہ اس کا افرمیشن ہے نہ ڈینائل ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے استعمال ہی کیا ہے نہ ہی اس کا انکار کیا ہے. تو ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے. جیسے فزکس، جیسے یہ کہا نا کہ نان فزیکل ایگزسٹنس ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مادہ نہیں ہے. اب یہ مادہ، جسم، فزکس، یہ سارے الفاظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال ہی نہیں کیے ہیں. تو یہ لفظ تو ہم استعمال نہیں کرتے، یعنی اس لفظ پر ہم توقف کرتے ہیں. یعنی نہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادہ ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادہ نہیں ہے. لفظ تو ہم استعمال، لفظ پر ہم توقف کرتے ہیں. اور جو شخص یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اس سے اس کے معانی کا استفسال کرتے ہیں، یعنی اس سے تفصیل پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نان فزیکل ایک ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ غیر مادی وجود ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے. اگر وہ مادہ سے مراد یہ لے رہا ہے کہ جیسے کائنات کا ایک مادہ ہے، ایک مٹیریل ہے کائنات، تو کائنات کا جیسا مٹیریل ہے ویسا اللہ تعالیٰ مٹیریل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ معنی تو صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. تو کائنات جس مٹیریل سے بنی ہے اللہ تعالیٰ ویسا مادہ نہیں ہے. تو اگر آپ نان فزیکل ایگزسٹنس کا آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مٹیریلسٹک کائنات ہے اللہ تعالیٰ ویسا مٹیریل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ نان فزیکل ایگزسٹنس یا غیر مادی وجود سے آپ مراد یہ لے رہے ہیں، جیسا کہ بہت سارے اشاعرہ، ماتریدیہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی جہت نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین کا ہاتھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ معنی غلط ہے. یعنی لفظ کو تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، نہ اثباتاً نہ نفیاً، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاں کہتے ہیں کہ ہاں یہ لفظ اللہ کے لیے صحیح ہے غلط ہے، لیکن معنی کے بارے میں ہم تفصیل میں جاتے ہیں. پھر جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس معنی کو ہم مان لیتے ہیں، اور جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے اس معنی کا ہم انکار کر دیتے ہیں. تو یہ جو بار بار اس ڈیبیٹ میں بھی بار بار بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک نان فزیکل یا میٹا فزیکل ایک وہ ہے وجود ہے، تو اس کے بارے میں جو اہل سنت اور جماعت کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اگر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان معنوں میں، ان لفظوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس کے معنی کی تفصیل میں جانا چاہیے، بولنے والے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ نان فزیکل سے یا باڈی لیس سے اس کی کیا مراد ہے. اگر اس کی مراد صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے، قرآن و سنت سے وہ ثابت ہوتا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں، اس لفظ کو نہیں. اور اگر اس کا معنی غلط ہے تو اس معنی کا انکار کر دیتے ہیں. لفظ کے بارے میں ہم وہ توقف اختیار کرتے ہیں. بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت ہی بیلنسڈ بات کہی شیخ نے. ایک بات جو ہے، جو یہ ابھی جو جس اصطلاح کی بات ہو رہی تھی نان فزیکل کی، تو اس کو پیش کر کے ایک بہت مشہور مولید ہے، میں نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ سرچ نہ کرنا شروع کر دیں، بہت مشہور. تو اس مولید نے یہ جملہ، یہ لفظ لکھا نان فزیکل والا، اور اس کے بعد میں قرآن کی آیتیں کوٹ، جس میں خاص طور پہ جس میں ید کی تعبیر آئی ہوئی ہے قرآن پاک میں، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ ہے، اس طرح کی جتنی آیتیں تھیں 8 10 12 آیتیں اس نے کوٹ کیا، اور جوناگڑھی کا ترجمہ اور دیگر تفاسیر قرآن کو اس نے کوٹ کیا، اس میں ترجمہ لگایا کہ دیکھیے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اور ان لوگوں کا ترجمہ قرآن دیکھیے، اس میں تو باقاعدہ جو ہے جسم ثابت کیا گیا ہے، اس کے تو ہاتھ بھی بتائے گئے ہیں. بھائی یہاں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہاتھ کی حقیقت تھوڑی بتائی گئی ہے. ہاتھ بتایا گیا ہے نا، ہاتھ بتایا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتائی گئی ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہاتھ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس ہاتھ ہیں، اس ہاتھ کی وہ حقیقت ہے، وہ نہیں بتایا. اس لیے یہ ملحد نے جس نے یہ لگایا ہے اس کی بات غلط ہو جاتی ہے. اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہاتھ کا جو لفظ استعمال ہے وہ اصل میں مجازن استعمال ہے، یعنی ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں، ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا معنی طاقت ہے، ہاتھ کا معنی قدرت، ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں. تو اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، عوام الناس کے لیے، کیونکہ صفات کی بحث ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ایک جو اگر آپ کسی لفظ کو مجازن بھی کہیں،
کوئی تعبیر آپ مجازن بھی کہیے، حالانکہ مجازن کہنے آپ کہہ نہیں سکتے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کسی لفظ کو آپ مجازن بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے قرآن سے ہٹ کے میں بتا رہا ہوں، مجازن اگر کسی لفظ کو کہہ رہے ہیں قرآن سے باہر ہو کر کے میں بتا رہا ہوں، تو وہاں بھی وہ لفظ کی حقیقت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی اردو زبان میں آپ بولتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو منہ دکھانے لائق نہیں رہ جائے گا، اگر تم نے ایسا کیا تو منہ دکھانے لائق نہیں رہ جائے گا. اب کہا جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، منہ دکھانا اور نہ دکھانا مطلب ہے یا کچھ اور؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، یعنی جب تم ایسا کرو گے تو تم شرمندہ ہوگے. کہیں گے منہ دکھانے کے لائق جو بولا ہے منہ، یہ مجازن بولا ہے. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں بھی یہ جملہ جو بولا گیا کہ تم منہ دکھانے لائق نہیں رہ جاؤ گے، منہ ہے تبھی منہ بولا گیا. یعنی انسان کے پاس اگر منہ ہی نہیں ہوتا تو مجازن بھی نہیں بولا جاتا. انسان کے وجود میں منہ کا وجود ہے، چہرے کا وجود ہے، تبھی بولا گیا کہ تم منہ دکھانے لائق نہیں رہ جاؤ گے شرمندہ ہونے کے معنی میں. اگر انسانوں کے پاس منہ ہوتا ہی نہیں تو پھر یہ لفظ وجود ہی میں نہیں آتا، یہ تعبیر وجود ہی میں نہیں آتی. تو مجاز کا نام لے کر کے جو ہمارے بھائی اس کا دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، وہ غلط ہے. تو یہاں 2 پوائنٹ تھے. ایک تو یہ کہ ید کے جو الفاظ آئے ہیں، وہ جو مناظرے میں جو لفظ آیا نان فزیکل والا، اس لفظ کے مقابلے میں یہ ثابت کیا کہ بھائی ید دیکھیے جسم کے لیے آتا ہے، تو ان کے معبود، ان کا جو الہ ہے اس کو تو جسم ہے، اور انہوں نے کہا جسم نہیں. بھائی اس سے ہم جسم ہے اور نہیں ہے دونوں نہیں ثابت کرتے. نہ ہم ہے پہ جاتے ہیں جیسا کہ سرفراز بھائی نے کہا، نہ ہم نہیں پہ جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید کا لفظ استعمال کیا، تو ید معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس ہاتھ کی حقیقت اللہ نے ہم کو نہیں بتائی اور وہ ہم نہیں جانتے. اور جو تردید کرتے ہیں اس کی جو ہے اس کی تبدیل اور تحریف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میں نے اردو زبان سے ایک مثال دے کے سمجھا دیا ہے کہ بھائی آپ مجاز کہہ کر کے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس کی حقیقت موجود رہے گی، اس کا معنی موجود رہے گا. جی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.